قادیان دارالامان کی مبارک بستی ایک مرتبہ پھر مسیح پاک کے مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کے طلسمات کے دن آئے ہیں۔ وہ جلسہ جس میں مہمانوں کی رہائش سے لے کر جلسے کی تمام کارروائی دارالمسیح کے چھوٹے سے احاطہ میں ہوا کرتی تھی، اب ایک عالمگیر جلسہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس عالمگیر جلسے کے انتظامات بھی وسیع ہو گئے ہیں۔ جلسہ سالانہ کی تیاریوں کا آغاز ایک لحاظ سے سال کے شروع سے ہی ہو جاتا ہے۔ ہر سال جلسہ سالانہ قادیان کے اختتام کے بعد اگلے سال کے جلسے کی تیاری شروع کی جاتی ہے۔ قادیان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کے کام اتنے وسعت اختیار کر گئے ہیں کہ الگ سے ایک دفتر قائم ہے، اور اس کا ایک عملہ بھی ہے جو سال بھر جلسے کے کام میں مصروف رہتا ہے۔ مہمانان کرام کی رہائش کے لیے قادیان میں 22 پختہ قیام گاہیں ہیں، جہاں پر مہمانوں کے لیے ہر قسم کی سہولت کا انتظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی عارضی قیام گاہیں بھی تیار کی گئی ہیں، جن میں تمام سہولیات کے ساتھ مہمانان کرام کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ مہمانان کرام کی ضیافت کے لیے قادیان میں اس وقت 3 لنگر خانے جاری ہیں، جہاں سے جلسہ سالانہ پر تشریف لانے والے مہمانان کرام کے لیے طعام کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح قادیان میں روٹی پلانٹ بھی قائم ہے، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت عمدہ روٹیاں تیار کی جاتی ہیں، اور ایک دن میں 35 سے 40 ہزار روٹی تیار ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر جلسہ سالانہ کی آمد ہے، اور اہالیان قادیان بے صبری سے اپنے مہمانوں کے استقبال کے منتظر ہیں۔ بچوں سے لے کر بزرگوں تک تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ ہر طرف دیکھیں آپ کے جو ہے خدام لگے ہوئے ہیں، انصار، اطفال، لجنہ سارے جو ہے خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، صاف صفائی کر رہے ہیں۔ ایک غیر معمولی جذبہ اور جوش لے کر جو ہے کہ کس طرح جو ہے مسیح موعود کے مہمان آئیں گے اس مقدس بستی میں، انتہائی خوشی اور مسرت سے جو ہے ہم یہ سب کاموں میں لگے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نور الدین قمر ہے۔ میں اپنے امی و ابو کو ہمیشہ جلسے میں ڈیوٹی کرتے ہوئے دیکھتا، اس لیے مجھے بھی شوق تھا۔ اس وجہ سے میں نے میری اس باری ڈیوٹی رجسٹریشن میں لگی، اور میں اپنی ڈیوٹی میں بیت الدعا کے کارڈز کو پاؤچز میں ڈال کر لیمینیٹ کرتا ہوں۔ جلسہ سالانہ میں اب صرف چند ہی دن باقی ہیں، اور مہمانوں کی تشریف آوری شروع ہو چکی ہے، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ بستان احمد میں پچھلے کئی دنوں سے جلسے کی کارروائی کو سنانے اور دیگر انتظامات کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں، اور ایک وسیع و عریض احاطہ میں مردانہ و زنانہ جلسہ گاہ کے پنڈال تیار کیے جا رہے ہیں۔ تاریخوں کی منظوری کے بعد جلسہ کی تقاریر کے لیے مقررہ کمیٹی اس کے عناوین مقرر کر کے حضور انور سے باقاعدہ اس کی منظوری حاصل کرتی ہے۔ جلسہ سے تقریباً 2 ہفتہ قبل جلسہ گاہ بستان احمد میں پنڈال اور اسٹیج کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے حصص میں میٹ بچھا کر احباب جماعت کے بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جو بیٹھ نہیں سکتے ان کے لیے کرسیوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو تقاریر جلسہ سالانہ میں پیش کی جاتی ہیں اس کی 9 زبانوں میں رواں ترجمہ بھی ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جلسہ سالانہ کے آخری روز حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے روح پرور خطاب کے لیے جلسہ گاہ میں تیاری کی جا رہی ہے۔
گونجتی ہے. مہمانوں کی جلسہ سالانہ قادیان میں آنے کی ایک غرض مقامات مقدسہ کی زیارت بھی ہے. اس حوالے سے بھی مختلف انتظامات کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ان مقامات پر ہندوستان کے مختلف صوبہ جات سے آنے والے خدام کی حفاظتی اقدامات کے تحت ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے. حق تعالی مدعائے